نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اچھا، یہ انشورنس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ انشورنس کروانا حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، کرانی چاہیے نہیں کرانی چاہیے۔ مختلف کمپنیوں کے پاس فتاویٰ ہیں اور ان فتاویٰ کی بنیاد پر وہ یہ کلیم کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی یہ اسلام کے مطابق ہے، اور آیا اس کے بارے میں واقعی ان کے پاس فتوے درست ہیں کہ نہیں۔ تو عمومی طور پہ جو رائج انشورنس کمپنیاں ہیں 2005 سے پہلے اور اب بھی جو رائج انشورنس کمپنیاں ہیں، تو اس کے بارے میں علماء کا موقف جو ہے بنیادی طور پہ حرمت کا ہے، ناجائز ہونے پہ۔ اور جتنی بھی انشورنس کمپنیاں اگر ان کو ٹوٹیلٹی میں اور اس کو مکمل طور پہ اور کل کی صورت میں دیکھا جائے تو ایک انشورنس کمپنی اسٹیٹ لائف ہے، اور باقی انشورنس کمپنی جیسے ای ایف یو ہے، جوبلی اور اس طرح کی جو کمپنیز ہیں یہ دو ہیں۔ تو اس طرح کی جو پہلی جو اسٹیٹ لائف ہے اس کا جو سسٹم ہے وہ بونس سسٹم کہلاتا ہے، اور دوسری جو کمپنیز ہیں ای ایف یو اور باقی جو کمپنیز ہیں ان کا سسٹم جو ہے وہ یونٹ لنکنگ سسٹم کراتے ہیں۔ بونس سسٹم کے اندر اگر آپ اسٹیٹ لائف کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اگر آپ کسی کی پالیسی بھی اٹھا کے آپ دیکھیں تو آپ کو اس سے ان کی شرائط اور ضوابط سے یہ بات باہر ہو جائے گی کہ ڈائریکٹلی جو کانٹریکٹ ہے وہ انویسٹمنٹ کا کانٹریکٹ نہیں ہے، یعنی اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے جو شرائط اور ضوابط ہیں وہ سرمایہ کاری کی شرائط اور ضوابط نہیں ہے، مزاربت کی شرائط اور ضوابط نہیں ہے، مشارکت کی شرائط اور ضوابط نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ معاملہ جو ہے وہ قرض کا معاملہ ہے، یعنی بنیادی طور پہ جو شرائط اور ضوابط کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے وہ قرض کا معاملہ ہے، اور قرض پر کسی بھی قسم کا بونس کے نام سے، پروفٹ کے نام سے جو پیسہ لینا ہے وہ درست نہیں ہے، لہٰذا انشورنس پالیسی کروانا درست نہیں ہے۔ انڈائریکٹلی بالواسطہ جو ہے اس کے کاروبار میں وہ بونڈز میں بھی انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح باقی سودی معاملات میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور شریعت کی جو طے کردہ شرائط ہیں خرید و فروخت کے اور سرمایہ کاری کے ان کا لحاظ نہیں رکھ رہے ہوتے، تو اس لیے انڈائریکٹلی اس کے معاملے میں بھی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ دوسری جو صورت آ جاتی ہے وہ صورت ہے یونٹ لنکنگ سسٹم کی۔ یونٹ لنکنگ سسٹم میں جو معاملہ ہے وہ بنیادی طور پہ سادہ لفظوں میں اگر سمجھا جائے تو وہ کرنسی کی خرید و فروخت کا معاملہ ہے، یعنی ایک طرف کمپنی جو ہے وہ کرنسی بطور قیمت لیتی ہے، اور پریمیم کے بارے میں ان کی بکس میں لکھا ہوئی ہے دا پرائس وچ یو پے، یعنی وہ قیمت ہے جو آپ ادا کرتے ہیں، اور اس قیمت کے بدلے میں جو ہے کمپنی کلیم دیتی ہے، اور وہ کلیم جو ہے وہ پیسوں کی صورت میں ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ پیسوں کی خرید و فروخت ہے، اور پیسوں کی خرید و فروخت کی صورت میں جو ہے کمی زیادتی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اگر دونوں طرف ایک جیسے پیسے ہیں، مثلا پیسے آپ دے رہے ہیں، پاکستانی روپے دے رہے ہیں اور پاکستانی روپے ہی لے رہے ہیں، تو اس صورت میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ دونوں طرف اماؤنٹ جو ہے وہ برابر ہونی چاہیے۔ اگر اماؤنٹ برابر نہ ہو تو اس صورت میں وہ معاملہ درست نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے انشورنس کا۔ کوئی بھی کمپنی ہو یونٹ لنکنگ سسٹم جو ہے تو پھر یونٹس میں کنورٹ کر دیتے ہیں، تو بہرحال وہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے۔ اس خرید و فروخت کے معاملے میں پہلی خرابی تو یہ ہے کہ مثال لے لیں آپ سالانہ قسط جو ہے جس کو وہ پریمیم کہتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں آپ 1000 پہ، تو اگر بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس 1000 کے بدلے میں 10,000 ملتے ہیں یا 20,000 ملتے ہیں، مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، تو اس صورت میں یہ 1000 کے بدلے میں 10,000 کا ملنا جو ہے یہ اضافی رقم ہے جو کہ سود کے زمرے میں آتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے، تو خرید و فروخت کے معاملے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ پرائس کی جو اماؤنٹ ہے وہ کنفرم ہونی چاہیے۔ اب ایک بندہ 20 سال کا پلان کرتا ہے، سالانہ 1000 روپے دیتا ہے مثال کے طور پر، تو 20 سال تک 20,000 روپے دے گا، لیکن اگر اس کی انتقال 5ویں سال میں جاتا ہے تو اس نے 5,000 روپے دیے ہیں، بس اس کے بعد اس نے 15,000 نہیں دینے۔ اسی طرح 10 سال بعد انتقال ہوتا ہے تو 10,000 جو ہے اس کی قیمت تصور کی جائے گی، اور 15 سال بعد انتقال ہوتا ہے تو 15,000 کی قیمت تصور کی جائے گی۔ تو قیمت کی جو کوانٹٹی ہے اس کا پتہ نہیں ہے، کتنے اماؤنٹ دینی ہے، اس نے 10 دینی ہے، 15 دینی ہے، 12 دینی ہے، 14 دینی ہے، میکسیمم پتہ ہے کہ 20 دینی ہے، منیمم پتہ ہے کہ 1 دینی ہے، لیکن بیچ میں کنفرم کتنی دینی ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہیں تو اس میں جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کی کوانٹٹی کا پتہ ہونا چاہیے، جو پرائس ہے اس کی کوانٹٹی کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو ڈلیوری ٹائم ہے، یعنی کس ٹائم میں آپ نے ڈلیور کرنا ہے سبجیکٹ میٹر کو، جو مبی ہے اس کو کس ٹائم میں ڈلیور کرنا ہے، تو اس کا بھی کنفرمیشن ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ جو کلیم جو ہے جو ڈیتھ کی صورت میں پیسے دیے جاتے ہیں اس کو کلیم کہتے ہیں، تو وہ ڈلیور کب ہوگا، وہ ڈیتھ پہ ہوگا، تو مرنے کا کوئی پتہ نہیں ہے کب انسان مرے گا۔ تو اس وجہ سے اس معاملے کے اندر انسرٹینٹی، جس کو غرر کہتے ہیں عربی میں، تو غرر بھی پایا جاتا ہے، اور اس غرر کی وجہ سے اور سود کی وجہ سے کیونکہ معاملہ انشورنس کا یونٹ لنکنگ سسٹم کا یہ جو ناجائز معاملہ ہے۔ اس کے مقابلے میں مارکیٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو علماء نے سن 2005 کے اندر جو ہے تکافل رولز جو ہے SSCP سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے نکالے،
اور سن 2005 میں تکافل کمپنیز بننی شروع ہوئیں، اور اس کے بعد جو ہے 2007 8 اور آن ورڈ اب تک جو ہے بہت سی تکافل کمپنیاں بن چکی ہیں، جو کہ اس بات کو باور کراتی ہیں کہ یہ جو انشورنس کے اندر جو خرابی ہیں اس کو ختم کیا گیا ہے، اور تکافل کے اندر جو ہے جو انشورنس والی خرابی ہیں وہ نہیں ہے۔ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تکافل شرعی اصولوں کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، تو اس کو نیکسٹ ویڈیو میں ان شاء اللہ اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔